السلام، میں سالک امام آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ماہ سیام۔ آپ دیکھ رہے ہیں سسٹی 24/7۔ ہم ہر دن رمضان المبارک کے متعلق الگ الگ مسائل پر بات کرتے ہیں رات کے 11 بجے ہر روز۔ امید ہے آپ ہمارا یہ خصوصی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا خاص موضوع ہے زکوٰۃ۔ اسلام نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے، چنانچہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد بھی کیا ہے۔ تو آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انڈیا ملی کونسل کولکتہ کے سرپرست مولانا عبد الرحمن جامی صاحب۔ سب سے پہلے ہمارے سچ ٹی وی 24/7 کے منچ پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں باقاعدہ اعلان فرمایا سورہ بقرہ میں، اور زکوٰۃ کے مد بھی بتائے، 8 مد بتائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، 8 مد اس پہ بتاتے ہیں، آپ بتائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، ان زمانوں میں جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی اچھی طریقے سے زکوٰۃ کے انتظام کو چلایا گیا کہ آخر میں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی زکوٰۃ لینے والے نہ بچے۔ یہاں تک کہ پھر جب زکوٰۃ کا نظام جب اوپر گیا تو غیر ممالک میں پہنچانے کی شروعات ہوئی تاکہ وہاں کے غریبوں کی امداد کی جا سکے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کا نظام اگر صحیح ڈھنگ سے چلے تو انشاءاللہ العزیز آج بھی ہمارے مسلمان غریبوں کی صف میں آئیں گے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کے مد کیا ہیں اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اس کے مقدار کی مالیت کا سامان یا خود سونا یا خود چاندی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت تھی، 7.5 تولہ سونے کی بھی وہی قیمت تھی، ایکول برابر۔ اس وجہ سے 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ چاندی کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ لیکن بعد میں جو ہے چاندی کی قیمت گھٹتی گئی اور سونے کی قیمت بڑھتی گئی۔ اب اس زمانے میں جو ہے نظام ذرا سا کچھ درہم برہم ہو گیا، اپنے اپنے مفاد کے تحت استعمال کرنے لگے لوگ، الگ الگ فرقوں کی نمائندگی ہونے لگی اس میں۔ خاص طور سے زکوٰۃ لینے والوں کا ایک خاص طبقہ جو ہے بہت متحرک ہوا اور زکوٰۃ جو ہے اپنے ضمن سمیٹ کر جو ہے امت کے غربا اور مساکین کا استحصال ہوا۔ اور میں استحصال کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن یہاں آپ کے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ آپ ہمیں اتنا وقت دیں۔ میں من جملہ طور پر جو ہے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہم زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی پر اگر نکالیں گے تو غریب سے غریب بھی آدمی اس کے زمرے میں آ جائے گا۔ لہٰذا اصل یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونے کے برابر ہی جو ہے زکوٰۃ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری غریبی ریکھا جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور جب بڑھ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ لینے والے دینے والے کا نظام اگر صحیح ڈھنگ سے بانٹنے والے کا عاملین علیہا جو کہا گیا ہے کہ اس پر جو مقرر لے لینے والے بیت المال کے تھرو، لیکن آج کل بیت المال کے تھرو کہیں بھی کوئی ایسا نظم نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ معاملہ طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج اپنے اپنے طور پر جو پہنچتا ہے اور زکوٰۃ لے لیتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ابھی کیا ہے؟ وہ عام طور سے ہے اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 10 گرام چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اگر اس کو صاحب نصاب قرار دیجیے گا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اس میں یہ ہے کہ پہننے والے زیورات پر جو بھی استعمال کرنے والی چیز ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، ان لوگوں کے بنوایا گیا ہے، اس پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ سامان جو رکھا ہوا ہے ایکسٹرا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ نظام سارا درہم برہم ہے۔ کئی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شادیوں پر خاص پہنتی ہیں پھر اس کے بعد رکھ دیتی ہیں، تو وہ بھی ایک طریقے سے استعمال میں مانا جائے گا؟ ہاں، استعمال میں مانا جائے گا۔ وہ شادی کے موقع پر پہنتی ہے تو پہننے کے لیے رکھتی ہے نا۔ اگر کمرشل طور پر رکھیں کہ نہیں اس کو ہم بیچیں گے پھر فائدہ اٹھائیں گے تو یہ پھر جو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے گا، تو ایسی صورت مجھ پہ ہے زکوٰۃ؟ ایسی صورت میں جو ہے دیکھیے بیٹیوں کے لیے استعمال کرنا چونکہ جب سونے کا لین دین ہے اور ضروری چیزیں ہیں قرار پاتی ہیں،
تو اس بنیاد سے اگر رکھا جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں کمرشل رکھا جائے کہ ہم بھاؤ بڑھے گا تو بیچیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, تو یہ کمرشل طور پر ہو جائے گا, پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگا. اور ایسی ہی دوسری چیزیں جو گھر میں رکھی رہتی ہیں جیسے گاڑی ہے, بنگلہ ہے, تو ان سب چیزوں پر بھی زکوٰۃ؟ دیکھیے ان تمام چیزوں پر ہے جو اس سے آمدنی ہو. آمدنی اگر کسی چیز سے ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. آپ اگر 10 گاڑی رکھیں, 20 گاڑی رکھیں, آپ رکھیں, ٹھیک ہے رکھیں آپ, لیکن وہ تمام جو ہے اسراف میں شمار ہوگا. ضرورت آپ کو 1 کی ہے, 2 کی ہے, 3 کی ہے, آپ نے 10 رکھ لیا تو یہ اسراف میں شمار ہوگا. تو اس پہ زکوٰۃ اس پر گناہ آپ کا الگ سے ہوگا. آپ تو زکوٰۃ دیں چاہے نہ دیں. جس سے کمائی ہو رہی ہے, کمائی کے لیے رکھے ہاں کمائی کے لیے رکھیں گے تو اس پر ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں. کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, کرایہ پر چلا رہے ہیں, اسے لے رہے ہیں, اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے. اور ایسے ہی کھیت کھلیان وغیرہ اس میں بھی ہے, اس کا عشر بیان کیا جاتا ہے. کتنا ہوگا عشر؟ اس کا 1 عشر بیان کیا, وہ بھی زکوٰۃ, وہ بھی 2.5% کے زمرے میں ہی آتا ہے. 2.5% چاہے وہ کا بھی لگائیں گے. اونٹ جو ہے, اونٹ بکری جیسے 5 اونٹ ہو جانے کے بعد 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی. تو اس زمانے کے حساب سے آپ اگر کیجئے, حساب لگائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آج کے بھی زمانے سے لگائیے گا تو قیمتیں اتنی ہی پہنچ جاتی ہے. 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا. چونکہ اب چاندی اس زمرے میں نہیں آتا ہے تو سونے کی قیمت سے ہم لگائیں گے. زکوٰۃ کا عام طور سے لوگوں نے ایک رجحان بنا لیا ہے کہ رمضان میں ہی دینا ہے, اس کی کیا اصلیت ہے؟ کوئی اصلیت نہیں ہے. رمضان میں نہیں, آپ جب آپ پر واجب ہو گیا آپ نکال دیں اس کو. اب اس کے لیے روکے رکھنا کہ رمضان کے مہینے میں ہی دیں گے تاکہ ثواب زیادہ ملے, یہ غلط ہے. قرض کی صورت میں کیا اگر اتنی مالیت ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہم نے کسی اور کو قرض دے رکھا ہے تو ایسے مال پر کیا زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے وہ قرض جو ہے, آپ اگر قرض دے رکھے ہیں اور وہاں سے جو ہے ملنے اور نہ ملنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, وہ ڈوب بھی سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے معاملہ بہت ذرا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ آپ کا اپنا مال ہے, آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے, تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں یا صرف مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں علماء کا اختلاف ہے, ہم اختلافی مسائل میں نہیں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, لیکن اس کے بعد نو مسلم وہ بچے نہیں. آج بھی اگر نو مسلم کو ضرورت ہوگی تو ہم انہیں زکوٰۃ دیں گے. غیر مسلم کی میں بات, غیر مسلم جی کو دیں گے, ہم اس کو دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم, ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے, ان کو اپنے قریب لانے کے لیے, اسلام کو سمجھانے کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے. یہ اسلام ہمارا کھلا ہوا مذہب ہے, ہر ایک کی امداد کرتا ہے, ہر ایک کی مدد کرتا ہے. کیا اس کا مصرف مدرسے اور مساجد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے مدرسے اور مساجد یہ 8ویں نمبر پر آتے ہیں اگر اس کو لایا جائے گا تب, ورنہ 8واں زمرے میں مدارس کہیں شامل نہیں ہے, زبردستی لایا جاتا ہے. وہ شامل نہیں ہے, شامل نہیں ہے. اگر فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے تو ملکیت شرط ہے, جو آج کل مفقود ہے, نہیں ہے. زکوٰۃ مدارس کے لینے والے جو ہوتے ہیں علماء جو وصول کرتے ہیں, ملکیت شرط ہے کہ جن کے نام پر لیا جائے گا, یتیم بچوں کے نام پر لیا جاتا ہے, ان کے لیے ملکیت شرط ان کے ہاتھ میں ہم دیں. اب وہ چیزیں اب ملکیت ختم ہو گئی ہے, اب ڈائریکٹ لے کے اب استعمال کرتے ہیں, یہ غلط ہے. جو محترم حضرات جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اس کا ڈائریکٹ وہ غلط ہے. غلط ہے. اور امام صاحب کو اگر زکوٰۃ کی رقم دی جائے, اگر امام صاحب خود بھی جیسے مسجد میں اگر دے دیا جائے اس کے بعد اس کو مصرف میں لایا جائے امام صاحب کی تنخواہ کے طور پر, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی نہیں, اس کو نہیں کر سکتے ہیں. جی زکوٰۃ کیا عورتوں کے اوپر ہی دینا فرض ہے یا پھر مرد حضرات جو صاحب مال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے بہت ساری عورتیں ایسی تھیں کہ مرد جو ان کے پاس مال نہیں تھا, عورتیں کے پاس مال تھا, زکوٰۃ واجب تھا, وہ دیتی تھی. کیا آن لائن اور ڈیجیٹل طریقے سے زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جیسے بھی دے, اس لیے کہ آج جو ہے دنیا چھوٹی ہو گئی ہے. مثال کے طور پر کہ اب ہم 1 گھنٹے میں برسوں کی مسافت طے کر لیتے ہیں, مہینوں کی مسافت طے کر لیتے ہیں. تو اس صورت سے جو ہے یہ آن لائن جو معاملہ اب جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے علماء میں ایک کمی ہے. جیسے لاؤڈ اسپیکر جب ایجاد ہوا تو 50 سال کے بعد اس کو مانا, 50 سال اندھیرے میں رہے, اس میں اختلافات کرتے رہے, بعد میں آخر میں مان لیا. تو یہ بھی ہے جو ابھی نہیں مانتے وہ کل مان لیں گے. زکوٰۃ اگر ہم نے دے دی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کسی ایسے آدمی نے بیچ میں ہڑپ کر لیا جس کے اوپر زکوٰۃ تھی نہیں, تو کیا ہمارا زکوٰۃ ادا ہو گیا؟ دیکھیے اس معاملے میں جو ہے بہت سوچ سمجھ کر جو ہے زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر آپ نے واقعی ایسے آدمی کو دے دیا جو آپ کو علم نہیں ہے
تو آپ نے تو دے دیا، اب اس نے خیانت کی، غداری کی، غلط کیا، تو آپ نے تو دے دیا، آپ کو علم بھی نہیں ہے، تو اس کا پھر اللہ حافظ ہے، اگر آپ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اگر سال بھر 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ کسی ایسے آدمی میں اس کی زکوٰۃ کی رقم آپ رکھی، ان سے پرہیز کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، دوبارہ دینے کی ضرورت اس نہیں کے ہے۔ علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس شکتی ہے، حیثیت ہے، آسانی سے دے سکتے ہیں تو دے کے اس کو فائدہ اٹھا لیجئے، اور نہیں ہے تو پھر معافی طلب کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اللہ کا ڈر جو رکھے گا اور اللہ کی خشیت جو رکھے گا، انشاءاللہ وہ ایسی تمام باتوں سے گریز کرے گا۔ ہم ناظرین سے، سامعین سے درخواست کریں گے کہ اب قرآن کی اصلیت پر آئیے، قرآن سے ڈائریکٹ ڈور لگائیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ ہاں جو پیچیدہ باتیں ہوں گی آپ اس کے لیے آپ مطالعہ کریں، دیکھیں، علماء سے پوچھیں، رجوع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ کے سرپرست مولانا عبد الرحمن جامی صاحب، جنہوں نے بہت ہی مختصر انداز میں مگر بہت ہی بہترین انداز میں زکوٰۃ کیوں فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کتنی زکوٰۃ فرض ہے، اس کو لے کر کے بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے بات رکھی۔ تو فی الحال دیجیے ہمیں اجازت، ہمارے چینل سچ ٹی وی 24x7 کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔